سے اہم گفتگو کریں گے۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے میں کوئلے کی کان میں دھماکہ، 34 کارکن جاں بحق۔ کان میں دھماکہ میتھین گیس بھرنے کی وجہ سے پیش آیا۔ کوئلہ کے مالک کا کہنا ہے کہ جب دھماکہ ہوا تب 42 مزدور کان میں پھنسے تھے۔ تمام مزدوروں کا تعلق KPK سے تھا۔ چیف مائنز انسپکٹر نے کہا کہ اب تک کوئلہ کان سے 34 کارکنوں کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ صوبائی وزیر مائنز اینڈ منرلز نے کہا ہے کہ ریسکیو ٹیمیں دشوار حالات میں آپریشن مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ افسوسناک واقعے میں جاں بحق کارکنوں کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ جاں بحق مزدوروں کے لواحقین کو فی کس 5 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا۔ کوئٹہ میں افسوسناک حادثہ، کوئلے کی کان میں دھماکہ، 34 مزدور جاں بحق۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا سورینج کوئلہ کان حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی جاں بحق مزدوروں کے لواحقین سے تعزیت، مرحومین کے لیے دعائے مغفرت۔ آصف علی زرداری کی کان میں پھنسے مزدوروں تک فوری رسائی اور زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ زخمی مزدوروں کو تمام طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ قراقرم کی چوٹی، براڈ پیک برفانی تودہ گرنے کے بعد لاپتہ کوہ پیماؤں کی تلاش کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ سرچ آپریشن کے دوران لاپتہ 10 میں سے 4 کوہ پیماؤں کی لاشیں ڈھونڈ لی گئیں۔ لاپتہ کوہ پیماؤں کی تلاش کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو مشن معروف پاکستانی کوہ پیما سرباز خان کی قیادت میں جاری ہے۔ لاپتہ ٹیم میں امریکہ، نیپال، عمان کے کوہ پیماؤں کے علاوہ پاکستانی کوہ پیما سخی سہیل بھی شامل ہیں۔ کوہ پیماؤں کی ٹیم برفانی تودے کی زد میں آ گئی تھی۔ غزہ بورڈ آف پیس نے حماس کے غیر مسلح ہونے کا معاہدہ کر لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر پیغام، کہا غزہ میں حماس کے غیر مسلح ہونے کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ غزہ کو غیر مسلح کرنے کا عمل مکمل ہوتے ہی اسرائیلی افواج واپس چلی جائیں گی۔ معاہدہ غزہ میں نئی فلسطینی حکومت کے قیام کی جانب اہم قدم ہے۔ معاہدہ مرحلہ وار اور منظم طریقے سے نافذ کیا جائے گا۔ بین الاقوامی استحکام فورس اور فلسطینی پولیس مل کر غزہ کی ذمہ داری سنبھالے گی۔ امریکہ کو اپنے اقدامات کی قیمت چکانا ہوگی۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر قالیباف کی قشم واقعے پر امریکہ کو نتائج بھگتنے کی دھمکی، کہا قشم حملہ مناب علامت واقعات کا تسلسل ہے۔ امریکہ بے گناہ شہریوں کو نشانہ بناتا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی قشم جزیرے پر حملے کی شدید مذمت، کہا حملے میں میاں بیوی اور ان کا 2 سالہ بچہ شہید ہوا۔ ہر دھماکے، ہر قتل کے ساتھ آپ ایرانی عوام کو دفاع کے لیے مزید متحد بنا دیتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسرائیل کی سازشوں اور فالس فلیگ کارروائیوں سے خبردار کر دیا۔ مصر کی سلامتی ہماری اولین ترجیح ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایکس پر پیغام، کہا کہ مصر خطے میں اہم شراکت دار اور دوست ملک ہے۔ اسرائیلی سازشوں اور فالس فلیگ کارروائیوں سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ خطرہ واضح اور مشترکہ ہے۔ مسلم اتحاد، دشمن عناصر قبول نہیں ہے۔ ایران پر امریکہ کے حملوں کی تازہ لہر، ایرانی پاسداران انقلاب نے جوابی حملے میں اردن پر بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ پاسداران انقلاب کا اردن کے الازرق ایئر بیس پر 3 امریکی F-35 طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ترجمان کے مطابق اردن کے الازرق ایئر بیس کو متعدد بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے نتیجے میں 3 امریکی F-35 طیاروں کو شدید نقصان پہنچا۔ حملے میں دشمن کے کئی افسران اور اہلکار بھی ہلاک ہوئے۔ اردن کا ایران سے داغے گئے 5 میزائل مار گرانے کا دعویٰ۔ اردن کی افواج نے جاری پیغام میں کہا کہ تمام میزائلوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ملکی دفاع کے لیے ہم مکمل طور پر الرٹ ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے تمام دعوے مسترد کر دیے۔ ایرانی حملوں میں کوئی امریکی طیارہ تباہ نہیں ہوا۔ تمام ایرانی میزائل اور ڈرون ناکام بنائے گئے۔ ایرانی میزائل اپنے اہداف تک نہ پہنچ سکے۔ امریکی ناکہ بندی توڑنے کا ایرانی دعویٰ بھی غلط ہے۔ ایران نے اردن میں 3 F-35 طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ امریکی فوج نے ایرانی دعووں کی باضابطہ تردید کر دی۔ امریکہ نے ایران پر نئے فضائی حملے شروع کر دیے۔ وہ شہر بندر عباس، قشم جزیرے دھماکوں سے لرز اٹھے۔
ایک میزائل قشم جزیرے کے رہائشی علاقے میں گرا، 3 افراد شہید ہو گئے۔ امریکی فوج سینٹکام نے ایران کے درجنوں اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا، بتایا پاسداران انقلاب کے درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران کے تمام بیلسٹک میزائل کامیابی سے تباہ کر دیے۔ فوجی کمانڈ سینٹر، میزائل اور ڈرون تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ ساحلی نگرانی اور دفاعی مراکز سمیت بحری صلاحیتوں کو بھی ہدف بنایا۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی افواج پر حملوں کے جواب میں ایران کے خلاف کارروائی کی۔ مشرق وسطیٰ میں 50,000 سے زائد امریکی فوجی ہائی الرٹ ہیں۔ آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف کی وزیر اعظم شہباز شریف سے الوداعی ملاقات۔ وزیر اعظم نے پاک آذربائیجان برادرانہ تعلقات کے فروغ میں سفیر کی خدمات کو سراہا۔ شہباز شریف کا سیاسی، تجارتی، اقتصادی، دفاعی اور ثقافتی تعاون میں اضافے پر اطمینان کا اظہار۔ سفیر خضر فرہادوف نے پاکستانی حکومت اور عوام کی مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔ سفیر خضر فرہادوف نے وزیر اعظم کو اپنے خاندان کے پاکستان میں قیام پر مبنی کتاب پیش کی۔ سارے پاکستان کی اس حالت میں جانے میں، اس حالت میں جہاں پہ آج ہے، اس کے ذمہ دار جتنے ہیں وہ یہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ ہے بھائی ایک چیز جو 70 سال 80 سال سے نہیں چل رہی، میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ 10 سال بعد بھی یہیں بیٹھے ہوں گے اور اسی طرح تقریر کر رہے ہوں گے اور اسی طرح اپنے مسئلے بیان کر رہے ہوں گے۔ اس نے ایسے کا ایسا رہنا ہے، کیونکہ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے۔ آپ مانے نہ مانے، آپ ایک چیز جو 70 سال سے گھسیٹ رہے ہیں، میں آج بھی کہوں گا جمہوریت ہم سب چاہتے ہوں اور میں اس کا سب سے بڑا سپورٹر ہوں اور رہوں گا، لیکن جمہوریت کے اندر بھی تو 3 4 5 قسم کے نظام ہیں، خالی ایک نظام تو موجود نہیں ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، جو مرضی ہو جائے، جس طرح کا مرضی ہو جائے، ہم نے اسی کو گھسیٹنا ہے، اسی کو چلانا ہے، چاہے ہم 14 بلین کی باہر سے ایگریکلچر کی پروڈکٹس لے آئیں، چاہے ہم اپنا ایگریکلچر ملک ہوتے ہوئے بھی گندم باہر سے لے آئیں، چاہے جو مرضی آپ کہہ لیں، ہر ایک نے اپنی اپنی چیزیں بتائیں۔ ملک کا موجودہ سسٹم مکمل ناکام ہو چکا ہے، یہ سسٹم مسائل حل نہیں کر سکتا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بزنس سمٹ سے خطاب، کہا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نوجوانوں کو 2-4 ہزار دے کر خوش کر لیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ کاکروچ اکٹھے ہو گئے تو سسٹم کو الٹ دیں گے، اس سے پہلے کہ کچھ کرنا ہوگا۔ نوجوان صرف چاہتے ہیں کہ نظام ٹھیک ہو، روزگار ملے اور جائز طریقے سے ملے۔ ملک میں نئے یونٹس بنانا ناگزیر ہو چکا ہے۔ ملک میں جب تک نئی قیادت نہیں آئے گی کام نہیں ہوگا۔ اختلافات بھلا کر تمام سیاسی جماعتوں کو ایک کمرے میں بیٹھنا پڑے گا۔ ملک کی موجودہ حالت کے ذمہ دار میرے سامنے بیٹھے ہیں، 10 سال بعد بھی یہ لوگ یہاں ہوں گے اور مسائل کا رونا رو رہے ہوں گے۔ بزنس کمیونٹی فنڈنگ دینے کے لیے تیار ہوتی ہے لیکن سیاست میں نہیں آتی۔ وفاق کا حال یہ ہے کہ جب بھی بجٹ بناتے ہیں خسارے کا بنتا ہے۔ اس سسٹم میں وزیر اعظم 16 گھنٹے بھی کام کرے تو کچھ نہیں ہونا۔ موجودہ حکومت اپنی بقیہ مدت پوری کرے گی، میں وزیر داخلہ ہی رہوں گا، وزیر خارجہ نہیں بن رہا۔ فیلڈ مارشل بار بار کہہ چکے جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، نظام کو بہتر بنائے بغیر اب گزارا نہیں۔ نظام کو بہتر بنانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ پی ٹی آئی کو بھی ملکی نظام میں بہتری میں حصہ ڈالنا ہوگا۔ اس وقت ہر جماعت صرف اپنے مفاد کا سوچنے میں مصروف ہے۔ بلوچ نوجوان، بلوچ انٹیلیجنشیا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ سوچ بچار کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ جنگ ایک لا حاصل جنگ ہے۔ اس جنگ سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ پاکستان تا قیامت رہنے کے لیے ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت رہنے کے لیے ہوگا۔ معصوم لوگوں کو گمراہ کرنے والوں کے مذموم عزائم ناکام ہوں گے، دہشت گردی کا جمع مردی سے مقابلہ کریں گے۔ بلوچ نوجوان جان چکے یہ جنگ لا حاصل ہے، کبھی دہشت گردی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ کوئٹہ میں 20ویں بیسک ٹریننگ کورس پاسنگ آؤٹ پریڈ، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا خطاب، کہا کہ وردی کے تقدس کی پامالی کبھی قبول نہ کریں۔ شہداء ہمارا فخر ہیں، شہید کا رتبہ بہت بلند ہے، یہ ملک تا قیامت رہنے کے لیے ہے۔
یہ اکثر اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کو آپ آن لائن اس طرح بیچ رہے ہیں تو اس میں بالکل انٹینشن آپ کی شامل ہے اور ہم اس کو پراپرلی ان کی جو ابیٹمنٹ ہے اور ان کا جو رول بنتا ہے اسی حساب سے ان کو چارج کریں گے, مضبوط اس کا چلان بنائیں گے اور ہم انشور کریں گے کہ ان کو سزا ملے. ویلنشین ٹاؤن کیس ماہی 3 بچوں کی قاتل قرار, 1,38,000 کا زہر خریدا تھا. ڈی آئی جی سید ذیشان نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا. بچوں کی ماں ہی مرکزی ملزمہ ثابت ہوئی. بچوں کو زہریلی آئس کریم کھلانے کے بعد ملزمہ نے خود بھی وہی آئس کریم کھائی. کیس میں ملوث مزید 2 افراد کو بھی گرفتار کر لیا گیا. امریکی نیاد خاتون طویل عرصے سے ذہنی عارضے میں مبتلا تھی. آن لائن مرنے کے مختلف طریقے بھی سرچ کرتی رہتی تھی. وفاقی وزیر داخلہ سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے تاجروں اور صنعت کاروں کی ملاقات میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے تمام چیمبرز آف کامرس کے نمائندے موجود تھے. تاجروں اور صنعت کاروں نے اپنے صوبوں کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور درپیش مسائل سے آگاہ کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی تاجر برادری کو مکمل تعاون کی یقین دہانی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ جلد ہی پشاور اور کوئٹہ کا دورہ کریں گے. اوگرا نے ایک بار پھر غریب عوام پر پیٹرول بم گرا دیا. پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا نوٹیفکیشن جاری. پیٹرول کی قیمت میں ₹1.09 فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا. پیٹرول کی نئی قیمت ₹336.15 فی لیٹر مقرر. ڈیزل کی قیمت میں فی لیٹر ₹2.42 کا اضافہ کر دیا گیا. ڈیزل کی نئی قیمت ₹393.04 فی لیٹر مقرر. ستھرا پنجاب کے بعد اب ہر گھر تک پہنچے گا صاف پانی. وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اہم اجلاس. وزیر اعلیٰ پنجاب نے 5 دن کے اندر صوبے بھر میں صاف پانی کی فراہمی کا فول پروف پلان طلب کر لیا. ستھرا پنجاب کی طرح صاف پانی اتھارٹی پنجاب کی تشکیل نو کر کے جدید خطوط پر اپ گریڈ کیا جائے. مریم نواز شریف کا پنجاب بھر میں شہریوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے اقدامات تیز کرنے کا حکم. وزیر اعلیٰ پنجاب کہتی ہیں کہ ستھرا پنجاب کی طرز پر پنجاب صاف پانی اتھارٹی کو فعال اور منظم بنایا جائے گا. صاف پانی منصوبہ میرے دل کے بے حد قریب ہے. سستی یا غفلت برداشت نہیں کی جائے گی. شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی سب سے اہم ترجیح ہے. بہت عمدہ پش، بہت عمدہ. پاکستان کے لیے پہلا گول سکور کیا. پینلٹی کارنر سے یہ نہیں عمدہ ایفرٹ، ٹریک فلیک اور پاکستان کی جانب سے شاندار گول. بڑا عمدہ کم بیک. کنسیڈ کیا پاکستان نے گول لیکن ہاکی سیریز قومی ٹیم نے جنوبی کوریا کو 3-1 سے شکست دے دی. سفیان خان نے 2 جبکہ ابوبکر محمود نے 1 گول کر کے پاکستان کو فتح دلائی. پہلا کوارٹر بغیر کسی گول کے برابر رہا. پاکستان کو 21ویں منٹ میں سفیان خان نے پہلی برتری دلائی. جنوبی کوریا نے 25ویں منٹ میں گول کر کے مقابلہ 1-1 سے برابر کر دیا. ہاف ٹائم سے قبل ابوبکر محمود نے گول کر کے پاکستان کو دوبارہ برتری دلا دی. دوسرا ہاکی ٹیسٹ 1 اگست کو کل کھیلا جائے. طالبان رجیم کی غیر جمہوری اور پرتشدد پالیسیوں کے باعث افغانستان عالمی تنہائی کا شکار. انتہا پسندانہ اقدامات کے باعث دنیا کے کسی بھی ملک نے اب تک طالبان رجیم کو باضابطہ تسلیم نہیں کیا. دا ڈپلومیٹ کے مطابق افغانستان سے انخلاء کے بعد سے اب تک امریکہ نے طالبان رجیم کو جائز حکومت کے طور پر تسلیم نہیں کیا. 31 اگست 2021 سے کابل کے امریکی سفارت خانے کی تمام سفارتی سرگرمیاں مکمل طور پر معطل ہیں. ٹرمپ انتظامیہ نے 2025 کے وقت سے افغانستان کے لیے تمام امریکی امداد بند کر رکھی ہے. امریکہ افغان شہریوں کے لیے اسپیشل امیگرینٹ سمیت تمام اقسام کے ویزوں کا اجرا بھی معطل کر چکا. اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا یوم پیدائش آج عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے. فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی. تحریک پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کی قریبی رفیق اور مضبوط ساتھی رہیں. تحریک آزادی میں خدمات کے اعتراف میں فاطمہ جناح کو مادر ملت کا خطاب دیا گیا. مادر ملت نے قیام پاکستان کے بعد ویمنز ریلیف کمیٹی کے قیام میں کلیدی کردار ادا کیا. مادر ملت کی خدمات اور قربانیاں آج بھی قوم کے لیے مشعل راہ ہیں.